قرآن کریم میں مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر جنگ بدر کا پس منظر بیان فرمایا ہے، اور یہ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ ہے، اور اس جنگ کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ آج کا جو دن ہے، بدر کا جو دن ہے، اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان یوم التقاء الجمعان، یعنی یہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ فرمانے کا ہے کہ اس دن اہل حق اور اہل باطل ایک زمین پر، ایک خطے پر جمع ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج فیصلہ کر لیا کہ آج حق کو سربلندی اور ذوالفروغی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اشیرو، تم مشورہ دو، آگے کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ہم سب کے جان مال سب آپ پر قربان ہیں، اور آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں، آپ کی ایما ہو، ہم سر کا کفن تیار ہو جائے، آپ کا اشارہ ہو، ہم اپنی ساری ملکیت اموال جتنے ہیں آپ کے اشارے پر ہم قربان کر دیں، نچھاور کر دیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشیرو یا جماعت الصحابہ، اے میرے صحابہ کی جماعت تم مشورہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر کا وہ جلالی انداز، وہ جذباتی انداز، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے کے پورے سرنڈر ہو گئے، اور فرمایا، رسول اللہ اگر اجازت ہو، عمر ہمیشہ اپنے ہاتھ کو تلوار پر رکھنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اللہ کے نبی بار بار فرما رہے ہیں مشورہ دو، مشورہ دو، شاید اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انصار میں سے کھڑے ہو، انصاری صحابہ کھڑے ہو جائے، قبیلہ انصار کے سردار کھڑے ہو جائے، یہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ طلب کرنا، دوسری مرتبہ طلب کرنا، کیا فہم و فراست کی صحابہ کی؟ فوراً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انصار آپ کی خدمت کے لیے ہمت قربان ہیں۔ ایک مقام کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام سے فرمایا، آپ اگر اس مقام تک چل کر جائیں تب بھی ہم انصار آپ کے لیے تیار ہیں۔ آپ چل کر جاتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے قدم بہ قدم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر چلو تیار ہو جاؤ، مشرکین بھی تیار ہو چکے ہیں، اب ہمیں بھی وقت آ چکا ہے کہ انہیں جواب دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم بزدل نہیں ہیں، آج تک جو ہم نے برداشت کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی منشا کے مطابق تھا۔ اللہ چاہتے تھے ہم مصائب میں برداشت کریں، ہم تکالیف برداشت کریں، اللہ کی دھرتی پر کبھی ہمارا خون بہے، کبھی ہمارا پسینہ بہے، اسلام کی جو آبیاری ہوتی ہے، اسلام کی جو سربلندی ہوتی ہے، اسے کبھی خون دینا پڑتا ہے، کبھی پسینہ دینا پڑتا ہے، کبھی اپنے اموال کو پانی کی طرف بہانا پڑتا ہے، کبھی اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونی پڑتی ہے۔ یہ سارے مراحل تھے، اللہ دیکھتے تھے کہ میرے اسلام کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے پیارے طریقے کے لیے میرا پیغمبر اور اس کے ساتھی تیار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے تھے، جب تک اللہ چاہتے کہ اللہ نے
یہ سارے مراحل پار ہو گئے، سارے حدود پار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے محبوب اپنی جماعت صحابہ کو لے کر اب تیاری کرو، اب میدان بدر میں چلو۔ رسول اللہ بدر میں چلیں گے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ فرما دیا ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ بِبَدْرٍ، میدان بدر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تھوڑے تھے، تم 313 تھے، وہ 1000 کا لشکر تھا، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ہتھیار سے لیس تھے، تمہارے پاس سواریاں نہیں تھی، ان میں جہنم کے پاس سواری تھی، ادھر اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ادھر پیادہ تھے، صرف 4 افراد کے پاس تلواریں تھی۔ بعض صحابہ نے کھجور کے جو دھار ہوتے اسے توڑ لیا۔ پھر میدان بدر میں جمع ہوئے، پھر جو معرکہ آرائی ہوئی ہے اللہ کے نبی، اچھا جب اللہ کے نبی کے ساتھ قافلہ مدینہ طیبہ سے نکلا، حضور علیہ السلام نے اپنے پیاروں پر نظر کی، دیکھا کہ کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، پوری کی پوری فوج صحابہ ظاہری بے سر و سامانی کی حالت میں نکل پڑی ہے۔ ہاتھ اٹھائے، کمری والے نے مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارا ایک چھوٹی سی جماعت ہے، احقاق حق ابطال باطل کے لیے اللہ چل پڑی ہے، مولا کریم میرے پیاروں کے پاس چپل نہیں ہے، انہیں پہننے کے لیے چپل عطا فرما، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اللہ پہننے کے لیے کپڑے عطا فرما، مولا ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، اللہ ان کی سواریاں عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھ ہتھیار سے خالی ہیں، اللہ ان ہتھیار سے لیس فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائی، دعا فرمایا، قافلہ چل پڑا، ادھر جنگ شروع ہوئی، ادھر اللہ کے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ میدان بدر میں آج ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عریش ہے، میدان بدر نیچے واقع ہے۔ اس طرح ایک ایسا عجیب منظر ہے آج بھی وہاں کا، ایک چھوٹا میدان کے سر کے نیچے بنا ہوا ہے، ایک طرف ادھر پہاڑی کا حصہ ہے، ادھر کے تھوڑا اوپر کے حصے میں سیدھی طرف کے اوپر کے حصے میں مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام مسجد عریش ہے۔ اس وقت مسجد نہیں تھی، وہی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی نے سجدے میں سر رکھ کر فرمایا، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ میں آ کر تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اللہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، میں جا کر چھوڑ دیا ہوں، پوری زندگی کا سرمایہ میں اللہ داؤں پر لگا دیا ہوں، آج اگر یہ فوج ہلاک ہو گئی، اللہ آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے، آج یہ ختم ہو گئے، اللہ قیامت تک دھرتی پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے ان صحابہ کی حفاظت فرما، اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما۔ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ جملہ حضور نے اس وقت میدان بدر میں سجدے میں سر رکھ کر فرمایا تھا، مستقل اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا نزول فرما دیا، پھر لڑائیاں ہوئی، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، میدان کا پانسا پلٹ دیا۔ یہ پہلی جنگ تھی، فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی صحابہ کی مقدر ہو چکی تھی۔ قافلہ نکلا، حضور دعا کر رہے تھے، اللہ میرے پیاروں کے پیر میں چپل نہیں ہے، جو قافلہ واپس لوٹا ان کے پیروں میں اللہ نے چپل عطا فرمایا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ میرے پیاروں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جنگ فتح ہوئی، مال غنیمت لے کر آئے، کپڑے تقسیم ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ میرے پیاروں کے ہاتھ ہتھیار کے خالی ہیں، کفار میدان چھوڑ کر ہتھیار چھوڑ کر بھاگے، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے ہتھیار تقسیم فرمایا، یہ لو، اللہ کے نبی نے دعا فرمایا، اللہ
کے اندر صحابہ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے روزے کی حالت میں تپتی دھوپ میں ریگستان کے علاقے میں کھڑ کر اسلام کی آبیاری کی، اور اسلام آج مفت میں ہم لوگوں کے گود تک پہنچا ہے، اور ایمان آج مفت میں ہم لوگوں کے گود تک پہنچا ہے، جس کی قدر آج ہمیں نہیں ہے۔ آج ہم بھرے رمضان میں لبے سرد کھڑے ہو کر کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں۔ جو اسلام ہمیں ملا ہے، جو ایمان ہمیں ملا ہے، اس کی بنیاد صحابہ کے خون پر ہے۔ جب ضرورت پڑی صحابہ نے خون دیا ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ 70 سال کی بوڑھی عورت مکہ المکرمہ میں ابو جہل کے ہاتھوں نہتے کر گئی، تو ٹکڑے کر کے اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ ایک عورت کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے جس کا خون قبول ہوا ہے وہ ایک مائی تھی۔ ہم نے اتنا سوچ لیا بس چلو ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھروں میں ایمان آسانی سے مل چکا ہے، جیسے چاہتے کر لیتے۔ نہیں نہیں، صحابہ کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب چکانا پڑے گا۔ صحابہ قبروں میں محشر کھڑے ہو کر دامن پکڑ کے اگر پوچھ لے، جس دین کی، جس اسلام کی آبیاری کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے سر پر کفن باندھا ہے، شیخ ابی طالب پہ پتھر پر پیٹ باندھے، بتاؤ اس دین کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا یہی کہیں گے سودی کاروبار کر کے بیاض بٹیوں کو لے کر بھرے رمضان میں ہم مفت کی روٹیاں توڑتے تھے، حرام کی تمیز کے بغیر ہم کمائی پر لگے ہوئے تھے، تجارت کے نام پر ہمیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے تھے، کیا یہ جواب ہوگا ہمارا؟ یہی تو چل رہا ہے معاشرے کے اندر۔ آج مسلمانوں کے اندر 90% یہی تو ہے، یہ سب کر کے ہم کہتے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ تیری نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کہتے حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ کہتے دھوکہ دینا چھوڑ دے، اللہ کہتے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ کہتے تمیز سے زندگی کیا کر، اللہ کہتے میری رضا کے لیے زندگی کیا کر، اللہ کہتے میرے پیارے میرے محبوب کے طریقے پر چلا کر، پھر تو ہاتھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بیٹھ کر سوچے گا مدد تیری گود میں رہے گی، تیرے قدم قدم پر میری مدد رہے گی، تیرے ہر کام میں میری نصرت رہے گی، تو گلے پر بیٹھے گا تیرے گلے میں میری برکت رہے گی۔ کب؟ جب طریقہ میرا میرے محبوب کا ہوگا۔ ایک طویل داستان ہے میدان بدر کی۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیل گیا، تکالیف برداشت کی گئی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد کبھی بیٹھ کر اسلام کی تاریخ کا غور سے جائزہ لو، کیا کیا ستم نہ سہے ہیں، کیا کیا ظلم نے برداشت کیے ہیں، ان سب چیزوں کے بعد یہ نتائج ہاتھ لگے ہیں۔ اس لیے بھائیوں قدر کرو، موت سے پہلے قدر کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے کیا بگاڑ لیتے ہیں اللہ کا، کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جاتے کیا بگاڑ لیتے ہم اللہ کا؟ کیا اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ کیوں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہیں کیا، اللہ کیوں مومنوں کے گھروں میں نہیں پیدا کیا، اللہ کیوں مشرک کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کیوں یہودی کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کیوں نصرانی کے گھر میں؟ کیا کوئی سوال کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ کرم ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا، صدقہ ہے میرے نبی کا، صدقہ ہے میرے محبوب کا۔ اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر اس کے محبوب کی امت میں قبول فرمایا۔ قدر کر لو، دعا کرو، اللہم انی اسألک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سے پہلے کہ جو نعمتیں تم نے عطا کی نعمتیں چھن جائیں۔ ایمان سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اور قدم بقدم یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے جہاں تک
ہو سکے اسلام کی آبیاری ہو، ایمان کی آبیاری ہو، یہ کرتے رہے۔ اللہ سے مستقل دعا کرتے